اسرائیل غزہ میں سیز فائر چاہتا ہے، لیکن اتنے لمبے جینوسائیڈ کے بعد اسرائیل سیز فائر چاہتا کیوں ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو جینوسائیڈ شروع کیا اسرائیل نے غزہ میں، لیکن اسرائیل کا غزہ کے اندر اترنے کا مقصد کیا تھا؟ 4 آبجیکٹیو تھے۔ پہلا یہ کہ حماس کو ملیٹریلی تباہ و برباد کیا جائے۔ نمبر 2، اپنے یرغمالیوں کو بازیاب کرایا جائے۔ نمبر 3، دنیا کو اپنا ملٹری مسل دکھایا جائے۔ اور نمبر 4، غزہ کے علاقے میں لانگ ٹرم اسرائیل کا اپنا کنٹرول حاصل کیا جائے۔ لیکن کیا یہ ان کے چاروں آبجیکٹیوز اچیو ہوئے؟ اگر حماس کو تباہ و برباد کرنے کی بات کریں تو اسرائیل نے حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بھی بنایا، ان کو شہید بھی کیا، بمباریاں بھی کی، لیکن حماس تو آج بھی قائم ہے۔ حماس تو آج بھی گوریلا وار کے اندر اسرائیل کے سولجرز کو نشانہ بناتی جا رہی ہے۔ تو یہ ٹارگٹ تو آپ کا اچیو ہوا نہیں۔ رہی بات دوسرے ٹارگٹ کی، تو یرغمالی بازیاب نہیں ہوئے۔ تیسرا ٹارگٹ ملٹری اسٹرینتھ۔ آپ کی ملٹری اسٹرینتھ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا نے دیکھی ہے جب آپ نے ایران کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ اسرائیل کی کیا ڈومیننس ہے سب کو پتا ہے۔ اس آئرن ڈوم کی حقیقت کیا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ رہی بات چوتھے آبجیکٹیو کی کہ غزہ کے اوپر لانگ ٹرم کنٹرول حاصل کیا جائے، تو وہ بھی اچیو نہیں ہوا۔ تو جب اتنا سب کچھ ناکامیوں میں بدل گیا تو اسرائیل کو تو چاہیے جنگ کو جاری رکھے، جینوسائیڈ کو جاری رکھے، تاکہ کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہو ہی جائے گا۔ پر ایسے میں اسرائیل سیز فائر کر کیوں رہا ہے؟ اور یہاں پر آتی ہے قوم یہود کی ایک نئی چال، ایک نئی سازش۔ اب یہ ایک نئے گیم پلان کے ساتھ دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی پہلا یہ سیز فائر سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیا جائے تاکہ نتنیاہو ارلی الیکشن کی کال دے سکے، اس بازیابی کو اپنی کامیابی دکھا کر۔ نمبر 2 جو بڑا آبجیکٹیو ہے، وہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو کنٹرول ہم حاصل نہیں کر سکے وہ بانٹ دیا جائے۔ عرب ممالک کی فوجوں کو میدان میں اتار دیا جائے، جس میں مصر ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، اور اس کے اوپر امریکہ کی سپرویژن کے اندر سرویلنس پھر بھی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے۔ یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے غزہ کو عرب لیڈ کر دیا جائے، لیکن پھر بھی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا جائے۔ نمبر 3 جو پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت اسرائیل کی حکومت کو دہشت گرد کہتی ہیں، یہ سٹگما ہٹایا جائے اور ہیومینیٹیرین ایڈ کھولی جائے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم پروگریسو ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اینڈ the worst of all جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، وہ نارملائزیشن آف ٹائز کی جائیں تاکہ ابراہم ایکارڈز کو پش کیا جائے کہ جب ہم نے اپنے علاقے میں، ہم نے غزہ میں مسلمانوں کی فوجوں کو اتارا، تو اب یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹریڈ ٹائز کو نارملائز کریں اور اسرائیل کو تسلیم کریں۔ انہیں کیا لگتا ہے کہ ہم ان کی سازشوں سے، ان کی چالاکیوں سے ڈر جائیں گے؟ ہرگز نہیں، because we know they are not the chosen one. They bleed, they fail, they panic. آپ ہی کامیاب ہوں گے اگر آپ ایمان والے ہیں۔